ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی، ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی مسلم ہے جہاں بھر میں، تیری عظمت تیری رفعت مسلم ہے جہاں بھر میں، تیری عظمت تیری رفعت مسلم ہے جہاں بھر میں، ولی تیری ولایت بھی۔ باشندگان سپول اور مواضعات اور ضلع بھر سے آنے والے تمام لوگوں کو ہم مہیلا ٹیکنیکل سینٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صدق و صفا کی بستی، صدق و صفا کی بستی، علم و ہنر کا گہوارہ، مرکز رشد و ہدایت سے بن کے سنور کے سج کے ہمارے درمیان ایک شخص بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے سنوار کے مرصع کر کے مسجع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے لیے مقرر کیا تھا۔ خانقاہ رحمانی وہ مرکز ہے جس سے تعلق ہمارا 50 برس کیا سینکڑوں برس سے ہے۔ ان کے دادا جان، ان کے جد امجد، ان کے والد محترم سپول آتے تھے اور سپول کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ 10 دن مدرسے قیام فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ امیر شریعت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ سجادہ نشین بنائے گئے۔ ہم اس پر لبیک کہنا چاہیے ہم کو، اور ہم کو بس دل سے، صدق دل سے، صمیم قلب سے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ استقبال کر رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ ہونا چاہیے تھا، وہاں موقع نہیں مل سکا، اس لیے جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج جس کا نام لیتے ہوئے رونا آتا ہے حضرت مولانا محمد ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر ان کی گدی نشینی ہوئی، اور اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد یہ مت سمجھو میری بات ختم ہو رہی ہے، اب میں ایک استادانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں پر 99% ہمارے طلباء ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ آپ اچھی طریقے سے، آپ کے دل میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، آپ کے دل میں طرح طرح کے سوالات شیطان پیدا کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، غار حرا میں تھے، آپ تشریف فرما تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جب اے محمد پڑھ، اے محمد پڑھ۔ آپ کے پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اقرا، کہا پڑھ، اقرا، کہا نہیں، لا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ تو علم سے سنوارے ہوئے تھے، یہ تو علم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جگہ خالی ہو گئی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گدی نشین بنایا, امیر شریعت بنا دیا. تو آپ اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے اقرار دیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی امی کو علم سے نوازا, دولت علم سے سنوار دیا کہ ساری دنیا کے لیے سب سے بڑے علم کے منجو ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ پیغمبری کس کو کہتے ہیں, علم کہتے کس کو کہتے ہیں. جا رہے تھے, اہلیہ حملہ تھی, بال بچہ ہونے والا تھا, رات کی تاریکی میں روشنی چمکی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ رکو, یہاں پر بیٹھو تم لوگ یہاں پر اس درخت کے نیچے, میں وہاں پر روشنی چمک رہی ہے وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں, پیغمبری سے نوازے جاتے ہیں, پیغمبری سے نوازے جاتے ہیں. علم خداداد نعمت ہے, علم خداداد نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے دروازے کو کھول دیتا ہے جسے دینا چاہتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے پیغمبر ہیں, بانسری بجا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے داؤد تمہارے منہ میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بانسری ہے. کہا بانسری سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں من نہیں لگتا ہے تو بانسری بجاتے ہیں, چڑیوں کو اپنے جانوروں کو ہکاتے ہیں, آواز دیتے ہیں اسی آواز کے ذریعے سے. پیغمبر نے کہا کہ اے داؤد تم نے جانا نہیں, تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر اور بھی علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے, جاؤ جا کر کے جالوت سے مقابلہ کرو. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو نبی امی تھے, لیکن اللہ نے چاہا تو کہاں سے کہاں بنا دیا. یہ تو پڑھے لکھے ہیں, یہ تو علم کے سمندر ہیں, یہ تو سنوارے ہوئے ہیں, یہ تو سجائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ان کو سردار بنا کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اپنا ولی بنا کر کے بھیجا. تو ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم لوگ ان کے دامن کو تھام لیں. ڈھونڈتے کیا ہو زمانے کی گلی میں دوستو, ڈھونڈتے کیا ہو زمانے کی گلی میں دوستو, تھام لو دامن احمد علی کا صاحبی مل جائے گی. تھام لو دامن احمد علی کا صاحبی مل جائے گی. راستہ سیدھا ملے گا, راستہ سیدھا ملے گا, راستی مل جائے گی. ہاں, سب چیز مل جائے گی اگر دامن کو ہم تھام لیں گے. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. خانقاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جامع رحمانی کھلا ہوا ہے, اور بھی بڑے بڑے مدرسے کھلے ہوئے ہیں. رحمانی 30 کو کھول دیا ہے, اور سپول والوں کی بھی درخواست ہو رہی ہے. سپول والے بھی دولت علم سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے. ہماری درخواست ہے اپنے زمانے کے ذمہ دار سے, اپنے زمانے کے قطب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے کہ ہماری رہنمائی کریں, ہماری دیکھ ریکھ کریں. ہر سال آئیں, بڑی بار بار آئیں. انشاءاللہ سپول والوں کا دل بہت بڑا ہے. سپول ہے تو کوسی کے دہانے پر, سپول تو ہے کوسی کے علاقے میں ڈوبا ہوا, مگر سپول والوں کا دل بہت ہے, بہت ہے. خانقاہ رحمانی کی آواز پر سپول والے ہمیشہ دم بیٹھ کرتے ہیں, ہمیشہ تیار رہتے ہیں, ہمیشہ ہر چیز دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمارے شریعہ میں موجود ہے, ہمارے درمیان کا ایک شخص, ایک بہترین کمرہ موجود ہے. جامع رحمانی میں سپول کے نام سے ایک بہترین کمرہ موجود ہے. مدرسہ محمدیہ موجود ہے. ہر طرح سے ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہماری رہنمائی فرمائیے, آپ ہمارے دامن کو تھام لیجئے, آپ ہمارے ہاتھوں کو تھام لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.